علیہ وسلم تسلیما۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين۔ اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والماصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم القاسمية والحجج الرضوية والجود التغوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية بالقاسم محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ خدا کے نزدیک اگر کوئی بھی پسندیدہ دین ہے تو دین اسلام ہے۔ خداوند عالم نے اس دین اسلام کی تبلیغ کے لیے جناب آدم کو بھیجا، نوح کو بھیجا، موسیٰ کو بھیجا، عیسیٰ کو بھیجا۔ گویا اللہ نے اس دین اسلام کی تبلیغ کے لیے 1,23,999 نبیوں کو بھیجا، مگر دین کمپلیٹ نہیں ہوا، نان کمپلیٹ رہا۔ تو سب سے آخر میں اللہ نے اس دین اسلام کی تبلیغ کے لیے ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ، تو یہ دین اسلام کوئی نیا مذہب نہیں ہے، بہت پرانا مذہب ہے، جسے آدم لائے تھے، نوح لائے تھے، موسیٰ لائے تھے، عیسیٰ لائے تھے، یحییٰ لائے تھے، زکریا لائے تھے، ذوالکفل لائے تھے۔ عزیزان محترم، اور یہی دین اسلام غدیر کے میدان میں 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں، 2 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں، 2.5 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں، 70,000 اونٹوں کے کجاؤں کے منبر پر علی کی ولایت کے ساتھ جب کمپلیٹ ہوا تو آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ عزیزان محترم، آج 3 شعبان مولا امام حسین علیہ السلام کا جشن منانے کے لیے مسجد علی بن ابی طالب میں جمع ہوئے ہیں۔ 3 شعبان وہ عظیم تاریخ جب بے شمار فرشتے آسمان سے زمین پر چلے آ رہے تھے، اور وہ فطرس جو ایک ترک اولا کی وجہ سے اللہ نے اس کے بالوں پر چھین لیے تھے اور اسے ایک جزیرے میں پلکوں کے بل لٹکا دیا تھا۔ آج ہی کی وہ تاریخ تھی، آج ہی کی وہ عظیم تاریخ جب فطرس نے دیکھا سید الملائکہ جبرائیل ہزار ملائکہ کے ساتھ آسمان سے زمین کی طرف آ رہے تھے۔ تو ایک مرتبہ فطرس نے جبرائیل امین سے پوچھا تھا، اے جبریل کیا قیامت آ گئی ہے؟ کہا قیامت تو نہیں آئی، پھر یہ سارے فرشتے زمین پر کیوں آ رہے ہیں؟ تو ایک مرتبہ جبریل نے یہی کہا تھا، آج نبی کے ہاں دوسرا نواسہ پیدا ہوا ہے، ہم مبارکبادی پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ فطرس نے کہا تھا، اے جبریل اگر ہو سکے تو مجھے بھی لے چلو، میں اس نو مولود کا واسطہ دے کر خدا سے دعا کروں گا، شاید خدا بند عالم میری دعاؤں کو قبول کر لے۔ میرا دل کہتا ہے کہ فطرس کو جبرائیل امین نے اپنے پروں پہ بٹھایا ہوگا
اور لے کر آیا نبی کی خدمت میں۔ نبی نے جب دور سے دیکھا تو پوچھا اے جبریل یہ فرشتہ کون ہے؟ پوچھا یہ فرشتہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ ایک ستم زدہ فرشتہ ہے، ایک ترک اولا کی وجہ سے اللہ نے اس کے بالوں پر چھین لیے تھے۔ 700 برس سے، 100 برس نہیں، 200 برس نہیں، 700 برس سے عذاب الہی میں مبتلا ہو گیا، یوں کہہ دوں 700 برس سے اب تک اس جزیرے میں پڑا ہوا ہے، اللہ نے اس کے بالوں پر چھین لیے ہیں۔ اس عظیم خوشی کے موقع پر اس امید سے آیا ہے کہ آپ اسے شفا دے دیجئے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا تھا اے جبریل پطرس سے کہو کہ وہ اپنے آپ کو حسین سے نہیں بلکہ حسین کے جھولے سے مس کر لے تو بالوں پر آ جائیں گے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ تو عزیزان محترم جیسے ہی پطرس نے اپنے آپ کو حسین کے جھولے سے مس کیا بالوں پر آ گئے۔ تو دیکھیے پطرس کے بالوں پر کب چھنے تھے؟ حسین کی ولادت سے 700 برس پہلے پطرس کے بالوں پر چھنے تھے۔ عیسیٰ مسیح تھے، عیسیٰ آئے پطرس کا علاج نہ کر سکے، محمد آئے پطرس بیمار رہا، علی آئے پطرس بیمار رہا، فاطمہ آئی پطرس بیمار رہا، حسن آئے پطرس بیمار رہا، لیکن جب 3 شعبان المعظم کو حسین اس دنیا میں تشریف لائے تو پطرس کی قسمت کا ستارہ چمکا۔ ہمارے یہاں اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جب اللہ کسی کی بخشش چاہتا ہے تو اس کے دل میں بطور خاص محبت حسین ڈال دیا کرتا۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ بہت مختصر کرتا ہوا بھی کل میں نے بیان کیا تھا کہ علی کی ولایت کے موقع پر غدیر کے میدان میں 3 دن تک مجمع رکا رہا، صحابی علی کے ہاتھوں پر مبارکباد پیش کر رہے تھے، بخن بخن یا علی، 3 دن تک۔ لیکن یہاں پر 3 شعبان سے لے کر 7 شعبان تک فرشتے آتے رہے۔ کیوں آتے رہے؟ اس لیے کہ لا تعداد فرشتے ہیں آسمان پر، ایک دن میں ہو نہیں سکتا تھا، 2 دن میں ہو نہیں سکتا تھا، لہٰذا 3 شعبان سے لے کر 7 شعبان تک فرشتے آسمان سے آتے رہے، نبی کی خدمت میں آتے رہے، مبارکبادی پیش کرتے رہے، نبی کی خدمت میں آتے رہے، مبارکبادی پیش کرتے رہے۔ یا رسول اللہ نواسا مبارک ہو، نواسا مبارک ہو، بلکہ لفظ بدل کر یوں کہہ دوں فرشتے جو ہے نبی کی خدمت میں آتے تھے، حور فاطمہ زہرا کی خدمت میں آتی تھی، اے شہزادی نور نظر مبارک ہو، لختے جگر مبارک۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ میں عظمت حسین کیا بیان کروں عزیزان محترم۔ ایک بچہ نمازیوں کی صفوں کو چیرتا ہوا نکلا، ادھر جبرائیل آسمان کی چادر پھاڑتے ہوئے چلے، ادھر حسین پشت نبوت پر آئے۔ جبریل جو ہے مصلی عبادت پہ آیا اور آن کر کہنے لگا یا رسول اللہ اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اتر آئیں۔ میں کہوں گا عزیزان محترم جبریل نے کیا کہا؟ یہی تو کہا یا رسول اللہ اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اتر آئے۔ عزیزان محترم حالت نماز میں رحمت للعالمین کا ذہن حسین کی طرف، میرا حسین اترا کہ نہیں اترا؟ نہیں اترا۔ سبحان ربی العلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی العلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی العلیٰ و بحمدہ۔ حالت نماز میں رسول کا ذہن میرا حسین اترا کہ نہیں اترا؟ نہیں اترا۔ سبحان ربی العلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی العلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی العلیٰ و بحمدہ۔ گویا رسول نے 72 مرتبہ کہا سبحان ربی العلیٰ و بحمدہ۔ یاد حسین کو، اے یاد حسین کو بدعت کہنے والے مسلمان آن کر دیکھ، یہاں رسول کی نماز ہے جس میں یاد خدا بھی ہے، یاد حسین بھی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔
آج امیں بہت چل گئی، حسین افضل ہے، نماز افضل ہے، عمل پہلے ہے، عقیدہ پہلے ہے۔ عزیزان محترم، یہ جملہ میں نے پچھلے سال بھی کہا تھا، اگر ہم آب زمزم سے وضو کر لیں، خانہ کعبہ کے کپڑے پہن لیں، خانہ کعبہ کی چھت پہ جا کر نماز پڑھیں، تب بھی ہمیں یہ کوئی گارنٹی نہیں کہ ہماری نماز بارگاہ خداوندی میں قابل قبول ہے کہ نہیں ہے۔ ہمیں یہ سرٹیفکیٹ نہیں کہ ہماری نماز قابل قبول ہے کہ نہیں۔ وہ صاحب طٰہٰ کی نماز، صاحب یاسین کی نماز، صاحب مزمل کی نماز، صاحب مدثر کی نماز، صاحب لولاک لما خلقت الافلاک کی نماز، اس کی نماز جس کی ابتدا قبول، اس کی نماز جس کی انتہا قبول، اس کی نماز جس کا آغاز قبول، اس کی نماز جس کا انجام قبول۔ گویا اللہ نے رسول کی قبول نماز کو روک کر بتا دیا کہ جب رسول کی قبول نماز حسین سے افضل نہ ہو سکی تو تمہاری فضول نماز۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ مریض بغض علی اب بڑا نمازی ہے، مریض بغض علی اب بڑا نمازی ہے، مرض میں اور اضافہ ہو کیا کیا جائے کہ مریض بغض علی اب بڑا نمازی ہے، مرض میں اور اضافہ ہو کیا کیا جائے۔ ارے مسجد کے سامنے تجھے ماتم ہے ناگوار، مسجد کے سامنے تجھے ماتم ہے ناگوار، دیتے نصر حسین تو پڑھتا نماز کون؟ صلوات پڑھ دے محمد وآلہ۔ حسین داخل مسجد ہوئے، کعبہ کا دامن پیروں میں الجھا، لفظ بدل کر یوں کہہ دوں کہ فرش مسجد نے جسد امامت کے بوسے لیے۔ رسول کیا کر رہے تھے؟ رسول خطبہ دے رہے تھے، رسول نے خطبے کو توڑا، آگے بڑھے، حسین کو ہاتھوں پہ اٹھایا اور کیا کہا؟ ھذا حسین فارفوہ، یہ میرا حسین ہے، اسے پہچانو۔ کون نہیں جانتا یہ حسین ہے؟ مدینے کا ذرہ ذرہ جانتا ہے یہ حسین ہے، مدینے کا پتا پتا جانتا ہے یہ حسین ہے، مدینے کا شجر شجر جانتا ہے یہ حسین ہے، مدینے کی گلی گلی جانتی ہے یہ حسین ہے۔ یہاں پہ ذات صفات ذات نہیں پہچنوائی جا رہی تھی بلکہ صفات پہچنوائے جا رہے تھے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ اس جشن کو آگے بڑھانے کے لیے اس جشن کے پہلے شاعر جناب شبیع الحسن صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لے آئیں اور مولا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنا نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ نعرہ صلوات سے کا استقبال کریں۔ سامعین حضرات السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں اس جشن شہنشاہ کربلا حضرت امام حسین السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ آج آئے ہیں مولا حسین، سارا عالم ضیابار ہے۔ آج آئے ہیں مولا حسین، سارا عالم ضیابار ہے۔ ذرہ ذرہ یہ مہتاب ہو کے، ذرہ ذرہ یہ مہتاب ہو کے، روشنی میں گرفتار ہے۔ آج آئے ہیں مولا حسین، ہلکا ہلکا صبا کا یہ جھونکا، دل میں خون کی ہے پیدا کیے۔
हल्का हल्का सबा का ये झोंका दिल में खून की है पैदा किए अंदली बेचमन शाख गुल पे चहचहाती लगातार है आज आए हैं मौला हुसैन सारा आलम ज़ियाबार है तैनियत का ये सब खुल्द वाले तोड़ते ही नहीं है तसलसल तैनियत का ये सब खुल्द वाले तोड़ते ही नहीं है तसलसल बाब हैदर पे रहमत की बारिश देखिए मूसलाधार है आज आए हैं मौला हुसैन लब पे हैदर के झूमा तसब्बु कल्ब शीर सब शबर में पहुँची खुशी है लब पे हैदर के झूमा तबस्सुम कल्ब शबर में पहुँची खुशी है बुए जन्नत का सरदार हूँ मैं तू भी जन्नत का सरदार है आज आए हैं मौला हुसैन सारा आलम ज़ियाबार है सै के झूले से मस जब किया सै के झूले से जब मस किया एक बेपर ने जिस दम बदन सै के झूले से मस जब किया एक बेपर ने जिस दम बदन देखते देखो फुतुरुस हुआ देखते देखो फितुरुस हुआ आज परदार है आज आए हैं मौला हुसैन सारा आलम ज़ियाबार है दोनों आपस में भाई हैं लेकिन दोनों की ये अजब कैफियत है दोनों आपस में भाई हैं लेकिन दोनों की ये अजब कैफियत है प्यार है एक को सुलह से एक को जंग से प्यार है आज आए हैं मौला हुसैन सारा आलम ज़ियाबार है या अली या अली या अली ये शेर मांगने वाले ने एक मांगा साथ दे देता है देने वाला मांगने वाले ने एक मांगा साथ दे देता है देने वाला देखो राहिब सखावत का दरिया अपनी हद पार को कर रहा है कल झुलाते थे शाबर का झूला आज शाबिर को अब झुलाओ कल झुलाते थे शाबर को झूला आज
शबीर को अब झुलाओ, ऐ फरिश्तों तुम्हारा ये मनसब जानता सारा संसार है। आज आए हैं मौला हुसैन, मैं तो बैअत कभी ना करूँगा, मैं तो बैअत कभी ना करूँगा, चाहे जाए भले जान जाए, मैं तो बैअत कभी ना करूँगा, चाहे जाए भले जान जाए। देखो डंके की इस चोट पर इब्न हैदर का इनकार है। आज आए हैं मौला हुसैन। इजाज़त हो तो मौला अब्बास के मतलब थोड़ा दोस्ती। रोशन ये आसमान है, रोशन ज़मीन है, रोशन ये आसमान है, रोशन ज़मीन है, ताले हुआ जो ये मैं उम्मुल बनीन है। यूसुफ का हुस्न दस्ते अदब जोड़ने लगा, यूसुफ का हुस्न दस्ते अदब जोड़ने लगा, जाए अली का चाँद ये कैसा हसीन है। जल्दी जल्दी तेवर अभी से कहते हैं इस बाकमाल के, तेवर अली के कहते हैं इस बाकमाल के, ये दूसरा अली सभी को है यकीन है। दरिया पे भागो भागो एक शोर मच गया, दरिया से भागो भागो ये एक शोर मच गया, आता कोई चढ़ाए हुए आस्तीन है। सच सच बता के कहती है बादे सबा ये राज, सच सच बता के कहती है बादे सबा ये राज, ताज़ा नहीं ये फूल बताज़ा तरीन है। अब्बास सिर्फ भाई नहीं है हुसैन के, अब्बास सिर्फ भाई नहीं है हुसैन के, अब्बास रश के अंबिया व मुरसलीन हैं। आखिरी शेर में अब्बास अब्बास ही की बेस है कुरान की इब्तिदा। तवज्जो चाहता हूँ, अब्बास ही की बेस है कुरान की इब्तिदा, और इंतहा जो पूछो सकीना की शीन से। मुमिन से सिर्फ एक मिसरा चाहता हूँ। महफिल में आइए मगर इसका रहे ख्याल, महफिल में आइए मगर इसका रहे ख्याल, मस्जिद कहीं करे न शिकायत हुसैन से। ये थे जनाब शमीर हुसैन साहब, तो बहुत अच्छे अच्छे अशार सुना रहे थे कि उस शहंशाह मशरक़ैन का नाम, कि उस शहंशाह मशरक़ैन का नाम यानी ज़हरा के नूर ऐन का नाम। देखेंगे सलमान भाई शेर कि उस शहंशाह मशरक़ैन का नाम यानी ज़हरा के नूर ऐन का नाम, रोशनाई का क्या भरोसा है, रोशनाई का क्या भरोसा है, आंसुओं से लिखो हुसैन का नाम। अब मैं गुजारिश करूँगा मोहम्मद तकी उर्फ काशिफ अली सल्लमऊ से कि तशरीफ़ लाएँ और मौला की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करें, नारे सलवा से इस्तक़बाल करें। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको विलादत मौला हुसैन बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत मुबारक हो। एक कसीदा मौला की शान में, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद।
میرے دل کی صدا یا حسین، میرے دل کی صدا یا حسین، سب کا ہو مرحبا یا حسین، میرے دل کی صدا یا حسین، سب کا ہو مرحبا یا حسین، اس کی نسل میں غیرت رہے گی، اس کی نسل میں غیرت رہے گی، جس نے کہا یا حسین، میرے دل کی صدا یا حسین، سب کا ہو مرحبا یا حسین، کس نور کی آمد ہوئی سجدے میں ہے فاطمہ، ہر دور کے یزید کا ہونے لگا خاتمہ، کرب و بلا سے آواز آئی، لو آ گیا یا حسین، میرے دل کی صدا یا حسین، سب کا ہو مرحبا یا حسین، تقدیر نے کروٹ ہے لی بس ایک ہی رات میں، ایمان کا سورج طلوع پھر ہو گیا ذات میں، خیمے کے در پر سر کو جھکا کے حر نے کہا یا حسین، میرے دل کی صدا یا حسین، سب کا ہو مرحبا یا حسین، وہ ہاتھ تو جہان میں پھر نہ بھکاری ہوا، اس ہاتھ پہ حلال کا رزق ہے طاری ہوا، سینے کے اوپر ہاتھوں کو لے کر جس نے کہا یا حسین، میرے دل کی صدا یا حسین، سب کا ہو مرحبا یا حسین، مصروف ہوں میں شکر میں اب تو کوئی غم نہیں، فطرس کا تو سردار ہے، اڑنے میں ہم سر نہیں، جبریل دیکھو میرے پروں پر اب ہے لکھا یا حسین، میرے دل کی صدا یا حسین، سب کا ہو مرحبا یا حسین، صلوات علی محمد و علی محمد۔ یہ تھے محمد تقی عرف کاشف علی سلمہ، جو بہت اچھا کلام سنا رہے تھے۔ بغیر کسی مقدمے کے میں گزارش کروں گا، بغیر کسی تمہید کے میری گزارش ہے محمد حسین سلمہ سے کہ وہ تشریف لے آئے اور سلطان کربلا کی بارگاہ میں اپنا نذران عقیدت پیش کریں۔ نعرہ صلوات سے کا استقبال۔ ناظرین السلام علیکم، آپ سب کو بہت مبارک ہو، اللہم صلی علی محمد۔ آپ سب کو شہدائے کربلا، سلطان وفا، زمیندار کربلا مولا حسین اور مولا ابوالفضل عباس کی شب کی تاریخ صاحب سب کو مبارک پیش کر رہا ہوں۔ ایک صلوات کا سہارا دیں۔ کفن کربو بلا
کفن کرب و بلا کا ساتھ میں خاک شفا لے کر، کفن کرب و بلا کا ساتھ میں خاک شفا لے کر، ہم اپنی خبر میں جائیں گے پوری کربلا لے کر، ہم اپنی خبر میں جائیں گے پوری کربلا لے کر، سر مجلس میں ایک دن سو گیا کرتے ہوئے گریا، سر مجلس میں ایک دن سو گیا کرتے ہوئے گریا، سر مجلس میں ایک دن سو گیا کرتے ہوئے گریا، تبرک خواب میں لائی جناب سیدہ لے کر، تبرک خواب میں لائی جناب سیدہ لے کر، صلوات بھائی محمد علیہ محمد۔ ایک مولا حسین کی شاعری میں 3-4 بند آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پوچھتا کیا ہے کیا حسین کا ہے، پوچھتا کیا ہے کیا حسین کا ہے، جو خدا کا ہے وہ حسین کا ہے، جو خدا کا ہے وہ حسین کا ہے، پوچھتا کیا ہے کیا حسین کا ہے، دو ہی در ہیں کہ بند ہوتے نہیں، دو ہی در ہیں کہ بند ہوتے نہیں، دو ہی در ہیں کہ بند ہوتے نہیں، یہ خدا دوسرا حسین کا ہے، یہ خدا دوسرا حسین کا ہے، جس کو چاہے گا بخشوائے گا حر، جس کو چاہے گا بخشوائے گا حر، جس کو چاہے کہ بخشوائے گا حر، کیونکہ بخشا ہوا حسین کا ہے، کیونکہ بخشا ہوا حسین کا ہے، خبل کرب و بلا تھا دین نبی، خبل کرب و بلا تھا دین نبی، باد کرب و بلا حسین کا ہے، باد کرب و بلا حسین کا ہے، پوچھتا کیا ہے کیا حسین کا ہے، صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ دو بند مولا حسین کے شان میں صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔
تجھے دیکھنا ہے وضو میرا، تجھے دیکھنا ہے وضو میرا، تیرا عشق میری نماز ہے، تو ہی بخش دیتا ہے شایاں، تو بڑا غریب نواز ہے، تو ہی دیکھنا ہے وضو میرا، تو نبی کی پشت پہ ہو گئے جو نماز حق بھی رکی رہے، تو نبی کی پشت پہ ہو گئے جو نماز حق بھی رکی رہے، تو حسین ہے، تو حسین ہے، تو حسین ہے، تو حسین ہے، تو نماز کی بھی نماز ہے، تجھے دیکھنا ہے وضو میرا، تو ملک کو بخش دے بالوں پہ اور کسی کو بیٹے عطا کرے، تو ملک کو بخش دے بالوں پہ تو کسی کو بیٹے عطا کرے، تیرے بچپنے کی ضدوں پہ بھی، تیرے بچپنوں کے ضدوں پہ بھی پروردگار کو ناز ہے، تجھے دیکھنا ہے وضو میرا، تیرے ماتمی تیرے نوحہ گئے دو جہان میں عظیم ہے، تیرے ماتمی تیرے نوحہ گئے دو جہان میں عظیم ہے، تیرا ذکر کرنا نگر نگر، تیرا ذکر کرنا نگر نگر، تیرے ماتمی کی نماز ہے، تجھے دیکھنا ہے وضو میرا، تیرا عشق میری نماز ہے، بر محمد و آل محمد صلوات۔ یہ تھے محمد حسین صاحب جو مولا کے حوالے سے اشعار پیش کر رہے تھے۔ دیکھیں میں گزارش کروں گا وہ مومنین جو گلی میں کوچے میں سندری میں قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ تھوڑی دیر کے اندر جو ہے مسجد کے اندر تشریف لے آئیں، چونکہ آج ایک اہم پیغام دیا جائے گا۔ وہ پیغام جو ہے وہ آپ ہی کے فائدے کا ہے، جس نے اس پیغام کو نہیں سنا اور عمل نہیں کیا تو گویا ثواب جاریہ سے محروم رہ جائے گا۔ تو لہذا جو بھی مومنین قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں بس تھوڑی دیر کے اندر اندر جو ہے مسجد میں آ جائیں، تاکہ ان کے لیے ایک پیغام ہے، تاکہ اس پیغام کو بھی سن لیں۔ میری گزارش ہے محمد ہاشم سے کہ وہ تشریف لے آئیں اور مولا کی بارگاہ میں اپنا کلام پیش کریں۔ حاضران محفل السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ سب لوگوں کو ولادت مولا حسین بہت بہت مبارک ہو۔
کچھ اشعار مولا کے شان میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بطور خاص سماعت فرمائے گا۔ خوشی سے سر کو کٹائے کوئی تو میں جانوں، پھر اپنے سر گھر کو لٹائے کوئی تو میں جانوں۔ بطور خاص سماعت فرمائے گا۔ خوشی سے سر کو کٹائے کوئی تو میں جانوں، پھر اپنے گھر کو لٹائے کوئی تو میں جانوں۔ سفر جہاں میں خدا بھی بنے نبی بھی بنے، سفر جہاں میں خدا بھی بنے نبی بھی بنے، حسین بن کے دکھائے کوئی تو میں جانوں۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ خدا کے دین کا نا خدا، خدا کے دین کا نا خدا، ہر ابتدا کی ابتدا کرم کی انتہا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ بطور خاص سماعت فرمائے گا۔ کرے جو کوئی ہمسری کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے۔ یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے جس کی فکر کربلا حسین وہ دماغ ہے پنجتین کی انجمن کا پانچواں چراغ ہے، حسن کا پہلا ہم سفر، حسن کا پہلا ہم سفر، حسن کا پہلا ہم سفر، علی کا دوسرا پسر، امام تیسرا حسین ہے، کیا حسین ہے، امام تیسرا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ بابا زبرن سلوات پڑھ دیجیے۔ خزاں کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی، بطور خاص سماعت فرمائے گا۔ فشار سے عذاب سے مجھے نجات مل گئی، ایک سوال جب کیا گیا، سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا رہنما، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ آخری شعر سماعت فرمائے گا، پھر آپ سے اجازت لے لوں گا۔ شہید کربلا کا غم جسے بھی ناگوار ہے، وہ بد عمل ہے بد نصیب، اسی پہ بے شمار ہے۔ ارے وہ دشمن ازا، ارے وہ دشمن ازا، تم مر ذرا لحد میں جا، پتہ چلے گا کیا حسین ہے۔
پتہ چلے گا کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ بابا ضرور صلی اللہ۔ یہ تھے محمد حاسن صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو گزارش کروں گا میر سلمان محمد صاحب سے کو تشریف لائیں اور مولا کی بارگاہ میں اپنا کلام پیش کریں۔ معزز سامعین نظرہ السلام علیکم۔ آپ تمام حضرات کی خدمت میں بادشاہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک مل جل کے سلوات دے محمد۔ شکریہ۔ دل بلال پہ افشائے راز ہو جائے، پلک جھپکتے ہی حاصل نیاز ہو جائے۔ دل بلال پہ افشائے راز ہو جائے، پلک جھپکتے ہی حاصل نیاز ہو جائے۔ میرے خدا مجھے بس اتنی معرفت دے دے، میرے خدا مجھے بس اتنی معرفت دے دے، میں یا حسین کہوں اور نماز ہو جائے، میں یا حسین کہوں، میں یا حسین کہوں اور نماز ہو جائے، میں یا حسین کہوں اور نماز ہو جائے۔ حسین راز کبریا کا ایک حسین راز ہے، حسین سرفراز تھا، حسین سرفراز ہے۔ حسین راز کبریا کا ایک حسین راز ہے، حسین سرفراز تھا، حسین سرفراز ہے۔ نماز اور حسین کو تو جدا نہ کہیں، نماز اور حسین کو تو جدا نہ کہیں، نماز ہی حسین ہے، حسین ہی نماز ہے، نماز ہی حسین ہے، حسین ہی نماز ہے، نماز ہی حسین ہے، حسین ہی نماز ہے۔ بن کے تسکین جگر روح کو چین آتی ہے، بن کے تسکین جگر روح کو چین آتی ہے، جب بھی آتی ہے یہ کرتی ہوئی بین آتی ہے۔ تم مصلے پہ میرے خاک شفا رہنے دو، تم مصلے پہ میرے خاک شفا رہنے دو، مجھ کو سجدے میں بھی خوشبو حسین آتی ہے، مجھ کو سجدے میں بھی خوشبو حسین آتی ہے، مجھ کو سجدے میں بھی خوشبو حسین آتی ہے۔ صلوات میرے محمد والا۔ نصیبوں کو جگایا ہے علی نے، نصیبوں کو جگایا ہے علی نے، ہمیں اپنا بنایا ہے علی نے۔ آپ سب میرا ساتھ دیں۔ نصیبوں کو جگایا ہے علی نے، نصیبوں کو جگایا ہے علی نے۔ مٹے گی مصطفیٰ کی نسل کیسے، مٹے گی مصطفیٰ کی نسل کیسے، کہ جب شجرہ چلایا ہے علی نے، کہ جب شجرہ چلایا ہے علی نے۔ نصیبوں کو جگایا ہے علی نے، علی کے نام پہ ہم کیوں مرے نا، علی کے نام پہ ہم کیوں مرے نا، ہمیں جینا سکھایا ہے علی نے، ہمیں جینا سکھایا ہے علی نے۔ نصیبوں کو نصیبوں کو جگایا ہے علی نے۔ تم اتنے بغض میں حیدر کے کیوں ہو، تم اتنے بغض میں حیدر کے کیوں ہو، تمہارا کیا بگاڑا ہے علی نے، تمہارا کیا بگاڑا ہے علی نے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔
یہ تھے میر سلمان محمد صاحب جو بہت ہی خوبصورت اشعار و خوبصورت انداز میں پیش کر کے چلے گئے۔ عزیزان محترم، جو اہم پیغام میں دینا چاہتا ہوں، ابھی بھی جو لوگ باہر تشریف رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ مسجد کے اندر تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں شکوہ نہ کریں کہ وہ پیغام ہم تک نہیں پہنچ سکا اور ہم عمل نہ کر سکے اور ہم ثواب جاریہ سے محروم رہ گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ مسجدیں جو ہے روئے زمین پر اللہ کا گھر ہے۔ یہ مسجدیں شبیہ خانہ کعبہ ہے۔ اللہ کے نبی نے، میرا بیان تو بہت طولانی ہے، بہت مختصر کرتا ہوا، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے دنیا میں مسجد کی تعمیر کی، جو شخص دنیا میں مسجد بناتا ہے، خداوند عالم جنت میں اس کے لیے محل بناتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ محل کتنا بڑا بنے، ایک جو ہے چھوٹا بھی ہوتا ہے، ایک بڑا بھی ہوتا ہے، تو اب جو ہے مسجد کتنی بڑی ہونی چاہیے؟ مسجد بھی صغیر اور کبیر۔ جو چھوٹی مسجد بنائے گا تو ہو سکتا ہے چھوٹا محل ملے، جو بڑی مسجد بنے گا ہو سکتا ہے اسے بڑا محل ملے۔ تو یہاں پہ اہل سنت والجماعت کی کتاب ہے سنن ابن ماجہ، اس میں اللہ کے نبی سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص دنیا میں چڑیے کے گھونسلے کے برابر بھی اگر مسجد بناتا ہے تو خدا بند عالم اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کرتا ہے۔ اب یہاں چڑیے کے گھونسلے سے مراد یہ دی گئی ہے کہ آپ نے اگر تھوڑا بہت بھی حصہ لیا مسجد کی تعمیر میں تو خدا اس کے عوض میں کیا کرتا ہے؟ جنت میں محل بنا دیا کرتا ہے۔ دیکھیں عزیزان محترم، جلدی جلدی میں ایک بادشاہ گزرا ہے، بعض نے ہارون رشید نام لکھا ہے، اس کے بعد تخت تھا، تاج تھا، حکومت تھی۔ اس نے سوچا یہ کہ میں مر جاؤں گا تو یہ تخت بھی یہیں رہ جائے گا، تاج بھی یہیں رہ جائے گا، یہ حکومت بھی یہیں رہ جائے گی، لہذا مجھے کچھ ایسا کرنا چاہیے جو میری قبر کے اندر کام آئے۔ تو اس نے سوچا یہ کیوں نہ میں دنیا میں اللہ کا گھر بنا دوں، ایک مسجد تعمیر کر دوں۔ تو اس نے اعلان کر دیا کہ میں مسجد بنا رہا ہوں، اور مسجد بھی بیت المال سے نہیں بلکہ میرے شخصی پیسے سے، میرے ذاتی پیسے سے۔ اور اس نے یہ بھی اعلان کیا کہ جب میں مسجد بناؤں گا تو اس میں کسی کا ڈونیشن نہیں لوں گا، میں تنہا مسجد بنانا چاہتا ہوں۔ اعلان ہو گیا، انجینئر بھی آ گئے، مستری بھی آ گئے، مزدور بھی آ گئے، مٹیریل بھی آ گیا۔ جس وقت اعلان ہوا اس وقت وہیں پہ غریب انسان رہتا تھا، جب اس نے اعلان سنا، ایسا غریب تھا دن بھر مزدوری کرتا تھا، بیوی بچوں کا پیٹ پالتا تھا، اس نے جب یہ سنا کہ بادشاہ وقت مسجد کی تعمیر کر رہا ہے تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، میں تو مسجد تو پوری نہیں بنا سکتا لیکن میں جو ہے مسجد میں تھوڑا بہت حصہ لے سکتا ہوں، لیکن وقت کے بادشاہ نے منع کیا حصہ لینے سے، تو پھر کرے تو کیا کرے؟ تو اس نے کیا یہ کہ جو محنت مزدوری کرتا تھا اس میں سے تھوڑی سی رقم نکالی، اور نکالنے کے بعد کیا کیا؟ مٹیریل کی دکان پہ گیا، جانے کے بعد چند اینٹیں خرید کر گھر لے آیا، گھر میں رکھا۔ جب رات ہوئی تو رات کے اندھیرے میں گھر سے نکلا، اور جہاں پہ مسجد تعمیر ہو رہی تھی، بادشاہ وقت مسجد بنوا رہا تھا، رات کے اندھیرے میں گیا، اور جانے کے بعد وہ اینٹوں کو اس مٹیریل کے اندر جو ہے مکس کر دیا، ملا دیا، واپس چلا آیا۔ وقت گزرا، وقت کے بادشاہ نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھتا ہے جنت ہے، جنت میں ایک بہت بڑا محل ہے، اس محل کے اوپر اس کا نام لکھا ہوا ہے، دیکھ کر خوش ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے اچانک دیکھا کہ اس کے محل کے بالکل اپوزٹ، بالکل سامنے ویسے ہی ایک دوسرا محل تعمیر ہے، اور اس پر جو ہے اس غریب انسان کا نام لکھا ہوا۔ یہ دیکھ کر چونکا،
پریشان ہو گیا. سوچنے یہ لگا چلو یہ میری رعایا کا مکان ہے, چل کے اندر دیکھوں تو صحیح. یہ سوچ کے جیسے ہی اندر جانا چاہتا تھا کہ ایک مرتبہ وہاں کے دربانی سے دھکا دیا. جب دھکا دیا تو آنکھ کھل گئی. اور جب آنکھ کھلی تو صبح کا انتظار کرنے لگا. جب صبح ہوئی سپاہیوں سے کہا فلاں نامی شخص کو بلا کر لایا جائے. جب وہ شخص حاضر ہوا تو بادشاہ وقت نے اس سے کہا کہ دیکھو میں نے اللہ کا گھر بنایا, لہذا جو ہے اللہ نے میرے لیے جنت میں محل بنایا. تو غریب انسان ہے, تو مسجد بنا نہیں سکتا, لیکن تو اتنا بتا دے تو کون سی عبادت کرتا ہے, تو کون سا عمل کرتا ہے, تو کون سی نیکی کرتا ہے, تو نے کون سی ایسی نیکی کی کہ خداوند عالم نے جیسا میرا محل بنایا ہے سیم ویسے ہی محل تمہارے لیے بھی جنت میں بنا رکھا ہے. بتا تو صحیح تو کون سا عمل انجام دیتا ہے, کون سا وظیفہ پڑھتا ہے, کون سی نمازیں پڑھتا ہے. ایک مرتبہ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا بادشاہ وقت بات اتنی سی ہے کہ جب تم نے مسجد بنانے کا اعلان کیا اور آپ نے یہ بھی کہہ دیا تھا اس میں کسی کی شرکت نہیں ہوگی, میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی تو میں رات کے اندھیرے میں نے کچھ اینٹیں خریدی اور رات کے اندھیرے میں جا کر تمہارے مٹیریل میں, مسجد کے مٹیریل میں ملا دیا. ہو سکتا ہے اس کے عوض میں اللہ نے میرے لیے بھی محل بنایا. صلوات پڑھ دے محمد. آئیے میں جانیں جو شخص, اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جو شخص جو ہے مسجد کی تعمیر کرتا ہے یا مسجد کے لیے جگہ دیتا ہے, جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ جس مسجد کو اس نے بنایا, دنیا میں تعمیر کیا اور دنیا سے رخصت ہو گیا, جب مسجد میں مؤذن اللہ اکبر کی آواز بلند کرتا تو رب العالمین عالم برزخ میں اس مسجد میں ہونے والی اذان کو اس کے کانوں تک پہنچاتا ہے اور فرشتہ اسے متوجہ کرتا ہے, سنو جو تم نے دنیا میں مسجد بنائی تھی یہ اسی مسجد میں اذان کی آواز جو ہے اذان ہو رہی ہے, جس کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچ رہی. بلکہ یہیں تک روایت نہیں ہے, بلکہ روایت جب آگے بڑھتی ہے تو اسے ملتا ہے کہ جب کوئی شخص مسجد بنا کر مر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے, جب مومنین آن کر اس میں نماز پڑھتے ہیں, جب ذکر رکوع کرتے ہیں, ذکر سجدہ کرتے ہیں, ذکر رکوع کرتے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ, ذکر سجدہ کرتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ, تو رب العالمین جو ہے عالم برزخ میں اس آواز کو مسجد بنانے والے تک پہنچاتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد عالم. دیکھیں عزیزان محترم, بات تو بہت ہے, بات کے انشاءاللہ کبھی بیان کیا جائے گا. یہ اتنا سارا میٹر میں نے کیوں بیان کیا ہے آپ بھی سوچیں گے, اتنا بڑا مقدمہ کیوں بیان کیا. یہ مقدمہ اس لیے بیان کیا کہ اس مسجد میں جو آپ مسجد علی ابن ابی طالب میں تشریف فرما ہے, اس مسجد کے اوپر بالکل دوسری منزل, یعنی دوسری منزل جو ہے تعمیر ہونے والی ہے. ایک سال بات پڑھ دیں محمد والا. اور اس کی بنیاد بھی بہت زیادہ دن نہیں, انشاءاللہ کل چھوڑ پرسوں یعنی جمعے کے دن بعد نماز جمعہ فوری طور پہ وہاں پہ حدیث قصہ ہوگی اور فاتحہ ہوگا اور مسجد کا کام جو ہے شروع ہو جائے گا. اس مسجد بنانے کا خرچ کتنا ہے؟ مسجد بنانے کا خرچ 20 پہ 6 لاکھ روپیہ ہوتا ہے. یہ بھی جان لیجئے کہ 20 پہ 6 لاکھ روپیہ جو ہے چھوٹا موٹا اماؤنٹ نہیں ہے, لیکن ہمارے ویلور کے 2 مومنین آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر انہوں نے کہا کہ ہم بنا دیں گے, ہمیں کسی کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ جو ہے شکر کیجئے کہ ان کا علی پورہ یعنی کہہ دوں ویلور شیعہ جماعت کا, کہ انہوں نے کہا نہیں, چونکہ یہاں پہ مومنین چندے دار ہیں, 100 سے 150 تک چندے دار ہیں, تو لہٰذا ہم چاہتے یہ ہیں کہ چونکہ اللہ کا گھر بن رہا ہے اس میں ہر مومن جو ہے حصہ لے, اس لیے جو ہے ورنہ لوگ بنانے کے لیے تیار ہیں. تو یہ جو ہے آپ کے لیے بہترین موقع ہے. جو شیعہ اثنا عشری جماعت نے وہ جو مومنین بنانا چاہتے تھے ان سے جو ہے پوچھا, اسے رائے لی کہ نہیں ہم بھی چاہتے ہیں, مومنین بھی چاہتے ہیں, تاکہ اس میں جو ہے اپنا اپنا کیا ہے کلیکشن کر کے چندہ دے, تاکہ وہ بھی ثواب جاریہ میں ان کا بھی نام جو ہے
شامل ہو جائے. اور یہ بھی بات یاد رکھیے گا، میں جو جانتا ہوں کہ ویلور کے لیے بہت بڑی فخر کی بات ہے، یہ ویلور کی تاریخی بات ہے، تاریخ میں کہ ویلور کی جو بھی جماعت رہی ہو یا پروفیسر فضل عباس صاحب کا دور صدارت رہا ہو یا جو ہے میر مہدی نواز اور بابو بھائی کا صدارت کا دور رہا ہو یا آج کے جو صدر میر ریاض محمد صاحب کا صدارت کا دور ہے، کسی بھی دور میں جو بھی یہاں پر جہاں تک میرے یہاں جانکاری ہے کہ جو بھی کوئی بنیادی کام ہوا ہے ویلور میں، مسجد بنانے کا ہو یا قبرستان کا کوئی کام ہو، اس کے لیے یہ لوگ جو ہے جماعت کے ممبران کبھی بھی کلیکشن کرنے کے لیے ویلور چھوڑ کر دوسرے شہروں میں نہیں گئے. یہ بھی یعنی یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے. یعنی کبھی بھی یعنی گویا انہوں نے، جبکہ مسجد کی کوئی انکم نہیں ہے، کوئی آمدنی نہیں، بہت سی مسجدیں ہیں جہاں پہ دکانیں ہیں، مکان ہیں وغیرہ وغیرہ، اس کی یہاں پہ جو مسجد چلتی ہے صرف چندے سے چلتی ہے. اس کے باوجود بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جو بھی بڑے سے بڑا کام یہاں پہ ہوتا ہے، لیکن آج تک یہاں کی تاریخ رہی کبھی بھی کہیں چندہ مانگنے کے لیے، ہمارے زبان بولتے ہیں چندہ مانگنے کے لیے نہیں گئے کہ ہم جو ہے علی پورہ میں یہ بنا رہے ہیں ہمارے لیے چندہ دے دیا جائے. تو عزیزان محترم، میں یہ ضرور کہوں گا اپنے نوجوان بچوں سے، نوجوان لڑکوں سے کہ دیکھو آج ہمارے بزرگ جد و جہد کر کے، کوشش کر کے یہ مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں. کل انشاءاللہ آپ اچھے سے اچھے پڑھائی میں آگے بڑھیے، اچھے سے اچھا علم حاصل کیجئے، اچھی پوسٹ پہ پہنچیے اور محنت کر کے اچھا پیسہ کمائیے. اور اتنا پیسہ کمائیے کل کے دن بھی یہ جو آپ کا بھرم ہے وہ کل کے دن بھی 100 سال تک یہ بھرم جو ہے باقی رہے. ہمارے پاس، ہمارے جوانوں کے پاس اتنا پیسہ ہونا چاہیے، کل کے دن اگر ہم بڑے سے بڑا کام کرنا چاہیں تو ہمیں دوسرے شہروں میں ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ رہے، بلکہ ہم اپنے شہر سے، اپنے محلے سے، اپنے شہر سے، لوگوں سے، مومنین سے کلیکشن کر کے اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچائے. صلوات پڑھتے محمد والے. اب ایک بات یہ عزیزان محترم، دیکھیے یہ بھی بات بتا دوں، دیکھیے 20 پہ 6 لاکھ روپیہ جو ہے کوئی معمولی رقم نہیں ہے. اب یہاں پہ جو حضرات مثلا ڈونیشن دینا چاہتے ہیں تو ڈونیشن بھی بتا دوں، آپ کو 1500 روپیہ دینے سے جو ہے اتنا بڑا جو ہے اماؤنٹ جمع نہیں ہونے والا ہے. لہذا آپ جو ہے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے، زیادہ سے زیادہ پیسے دیجئے. یوں کہہ دوں کہ ابھی کوئی مجھ کو بتا رہا تھا کہ بنگلور میں جو مسجد تعمیر ہوئی، کئی برس ہو گئے آنے پالیا کی مسجد، تو وہاں پہ عید کا حساب رکھا گیا تھا. اب لوگ مجھ سے پوچھتے مولانا منیمم کتنا چندہ ہونا چاہیے؟ تو میں نے بتایا، بنگلور کی مثال دیا کہ جو میں نے سنا ہے کہ بنگلور میں اینٹ کا حساب تھا کہ اگر آپ جو ہے ایک اینٹ رکھنا چاہتے ہیں اپنے نام سے، اپنے والد کے نام سے، ایک اینٹ والدہ کے نام سے، اپنے بچوں کے نام سے، تو ایک اینٹ کی قیمت جو ہے وہاں 1000 روپئے رکھی گئی تھی. اگر آپ کی فیملی میں 5 ممبر ہیں تو گویا آپ جو ہے 5 اینٹ کی نیت سے 5000 روپیہ نکالیں گے. جب 5000 روپیہ نکالیں گے تو آپ کے لیے جنت میں بڑے بڑے 5 محل بن جائیں گے. اور یہ بھی سن لیجئے انشاءاللہ نماز جمعہ کے بعد، اسی جمعے کو نماز جمعہ کے بعد مسجد کے اوپر حدیث قصہ ہوگی، فاتحہ ہوگا اور وہیں سے کام جو ہے اسٹارٹ ہو جائے گا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ابھی اشعار شعرا باقی ہے. میری گزارش ہے جناب سجاد حسین صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں اپنا کلام پیش کرے. وقت بہت کم ہے. سجاد بھائی 5 منٹ کے اندر جو ہے اپنے کلام کو سمیٹ لیجئے. آئیے نعرہ سلوات سے کر سکتے. تمام مومنین کو ولادت باسعادت امام حسین بہت بہت مبارک ہو. ہے شاد آج بہت مصطفیٰ مبارک ہو. پسر علی کو ہوا
جنا کے آب سے نہلا کے شاہزادے کو وہ جمع خلد کا پہنا دیا مبارک ہو اذان کان میں خوش ہو کے دے رہے ہیں نبی اذان کان میں خوش ہو کے دے رہے ہیں نبی ہے تہنیات کی ہر ایک صدا مبارک ہو کرے گا کام وہ جو انبیاء سے ہو نہ سکا کرے گا کام وہ انبیاء سے ہو نہ سکا حسین ہے یہ شرف انبیاء مبارک ہو پدر امام برادر امام خود ہے امام ہے جد انہی کے رسول خدا مبارک ہو مبارک آپ کو پوتا ابو طالب یہ بے مثال امام خدا مبارک ہو جہاں میں آج ہے جشن ولادت شبیر جہاں میں آج ہے جشن ولادت شبیر خلیفہ مومنوں کا تیسرا مبارک ہو حسین امتی آسی کا بیڑا پار ہوگا حسین امتی آسی کا بیڑا پار لگا ہوا ہے خلق شہ کربلا مبارک ہو صلوات پر محمد والے محمد لے کے دستور عمل ایمان کا لے کے دستور عمل ایمان کا چاند نکلا تیسری شعبان کا فاطمہ زہرا تمہاری گود میں فاطمہ زہرا تمہاری گود میں ہے بادل یہ سور رحمان کا فاطمہ زہرا تمہاری گود میں ہے بادل یہ سور رحمان کا علی کے لال پیمبر کا چین زندہ باد جناب فاطمہ کے نور عین زندہ باد ہے جس کو پاک لہو ہے جس کا پاک لہو بس وہی پکارے گا ہے جس کا پاک لہو بس وہی پکارے گا ہر ایک کہہ نہیں سکتا حسین زندہ باد یہ تھے سجاد حسین صاحب میں گزارش کروں گا فتح عباس سلموں سے کہ وہ تشریف لائیں بارگاہ مولا میں اپنا نذران عقیدت پیش کریں نعرہ صلوات سے ان کا استقبال کیجیے عظمت زہرا شاہ نجف بلند ترین سلامات سامعین حضرات السلام علیکم آپ سب کو مولائے امام حسین کی ولادت باسعادت بہت بہت مبارک ہو ایک مطلع 2-3 شعر زحمت تمام
ایک مطلع 2-3 شعر زحمت بطور خاص سماعت فرمائے گا۔ نماز ہی تیری نماز ہی میرا عشق ہے، یہ ہمارے نجو بھائی نے مجھے چھیڑ دیا ہے، تو بطور خاص نماز کے حوالے سے سنیے گا۔ نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے، نماز بولی ہائے ہائے، نماز بولی تبرک میں، نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے، حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے۔ نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے، حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے، وہ روح پھونکیں گے شہ کربلا کی مٹی میں۔ بطور خاص سماعت فرمائے گا ایک ایک جملے پر۔ وہ روح پھونکیں گے، وہ روح پھونکیں گے شہ کربلا کی مٹی میں، اور جس کے سامنے آدم بھی سر جھکا دیں گے، وہ جس کے سامنے آدم بھی سر جھکا دیں گے۔ پدر کی جائے ولادت سے عشق اتنا ہے، پدر کی جائے ولادت سے عشق اتنا ہے، حسین تحفے میں کعبے کو کربلا دیں گے۔ وفا کریں گے قیامت ابھی علی اصغر، 6 مہینے کے علی کیسے وفا کریں گے قیامت، بطور خاص سماعت فرمائے گا۔ وفا کریں گے قیامت، ہائے ہائے، وفا کریں گے قیامت ابھی علی اصغر، کیسے، وہ رن میں جائیں گے اور صرف مسکرا دیں گے، وہ رن میں جائیں گے اور صرف مسکرا دیں گے۔ ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے ہیں۔ ذاکر علی عباس عسکری صاحب کا شعر ہے، بطور خاص سماعت فرمائے گا۔ ہمارے سجدوں کو نور دے کر، ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے ہیں۔ ہمارے گھر کے سبھی مصلے، ہمارے گھر کے سبھی مصلے فلک کے تاروں سے بھر گئے ہیں۔ ہمارے سجدوں کو نور دے کر، ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے ہیں۔ ہمارے گھر کے سبھی مصلے فلک کے تاروں سے بھر گئے ہیں۔ زمین کرب و بلا سے اٹھ کر، ابھی جو شاعر نہیں پڑھتا عوام پڑھاتی ہے، تو بطور خاص عوام کو ابھی بیدار ہونے کا شعر آ رہا ہے، بطور خاص سماعت فرمائے گا۔ ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے ہیں۔ ہمارے گھر کے سبھی مسلے فلک کے تاروں سے بھر گئے ہیں۔ زمین کرب و بلا سے اٹھ کر ابھی جو نیزے پہ سر گئے ہیں، کس لیے گئے، کیا کو گئے، گھر گئے ہیں، بھر گئے ہیں، سر گئے ہیں۔ زمین کرب و بلا سے اٹھ کر ابھی جو نیزے پہ سر گئے ہیں، یزیدیت کو سزا سنانے، یزیدیت کو سزا سنانے یہ اپنے مجرم کے گھر گئے ہیں، یزیدیت کو سزا سنانے یہ اپنے مجرم کے گھر گئے ہیں۔ چلی تبسم کی تیغ جس دم، چلی تبسم کی تیغ جس دم، یہ اپنے بابا سے بولے اصغر، کہ کیا بولے اپنے بابا سے 6 مہینے کے علی۔ چلی تبسم کی تیغ جس دم، یہ اپنے بابا سے بولے اصغر، یہ سارے غازی سے کیا لڑیں گے، یہ سارے غازی سے کیا لڑیں گے، یہ میرے ہنسنے سے مر گئے ہیں، یہ میرے ہنسنے سے مر گئے ہیں۔ صلوات علی محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا حیران ہے، پریشان ہے ہمارے قوم سے، کہ یہ قوم کو کہاں سے پیسہ آتا ہوتا ہے، اتنا خرچہ کرتی ہے کہ کتنے نہ جانے کتنے کنٹری کو چلا سکتی ہے۔ ہماری قوم کا پاور دیکھیے گا۔ یہ دنیا زمانے سے پریشان ہے ہمارے قوم سے، کہ یہ قوم کو کہاں سے پیسہ آتا ہے، کیسا خرچہ کرتا ہے۔ اور شاعر کیا خوب کہتا ہے، 10 کا ایک نوٹ بھی، ہائے ہائے، 10 کا ایک نوٹ بھی گر جائے کسی کا بھی کہیں، ہائے ہائے۔ شاعر کیا خوب کہتا ہے، بطور خاص سماعت فرمائے گا، یہاں سے لے کر وہاں تک جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، بطور خاص 10 کا ایک نوٹ بھی گر جائے کسی کا بھی کہیں۔ ہم کو جب خرچ امام حسین پہ ہوتا ہے تو کتنا مزہ آتا ہے، بطور خاص سماعت فرمائے گا۔ 10 کا ایک نوٹ بھی
گر جائے، 10 کا ایک نوٹ بھی گر جائے کسی کا بھی کہیں، ہم نے دیکھا ہے بڑی دیر وہ پچھتاتا ہے۔ 10 کا ایک نوٹ بھی بطور خاص مولانا، 10 کا ایک نوٹ بھی گر جائے کسی کا بھی کہیں، ہم نے دیکھا ہے بڑی دیر وہ پچھتاتا ہے، سر کو پکڑ لیتا ہے۔ ہائے 10 کا ایک نوٹ بھی گر جائے کسی کا بھی کہیں، ہم نے دیکھا ہے بڑی دیر وہ پچھتاتا ہے۔ جانے کیا بات ہے حسین تیرے نام پہ ہم، جانے کیا بات ہے حسین تیرے نام پہ ہم، خرچ جتنا بھی کرے اتنا مزہ آتا ہے۔ مولا سلامت رکھے، امام حسین سلامت رکھے آپ کو۔ نعروں سے بھی کبھی کبھی شعر یاد آ جاتا ہے تو بطور خاص سماعت فرمائے گا۔ صلوات علی محمد والے محمد صلوات۔ تصویر کائنات کا، تصویر کائنات کا آخری شعر ہے، تصویر کائنات کا آکاش ہے علی، دل کو جگا دے وہ احساس ہے علی، اے بندہ مومن تیرا دل کیوں اداس ہے، اے بندہ مومن تیرا دل کیوں اداس ہے، نعرہ لگا کے دیکھ تیرے پاس ہے علی۔ صلوات علی محمد والے محمد صلوات۔ اب میں گزارش کروں گا جناب حمزہ حسین صاحب کو تشریف لے آئیں اور سلطان کربلا کی بارگاہ میں اپنا خراج عقیدت پیش کریں۔ نعرہ سلوات سے کا استقبال کیجیے۔ تمام مومنین کو امام حسین علیہ السلام کے جشن کی مبارکباد ہے۔ ہے جشن دو جہان میں برپا حسین کا، ہے جشن دو جہان میں برپا حسین کا، بڑھتا ہے کائنات میں صدقہ حسین کا، بڑھتا ہے کائنات میں صدقہ حسین کا، فطر السکن کو قوت پرواز مل گئی، فطر السکن کو قوت پرواز مل گئی، چھوما ہے جب سے فطرت نے جھولا حسین کا، چھوما ہے جب سے فطرت نے جھولا حسین کا، جو حق پہ جان دیتے ہیں مرتے نہیں کبھی، جو حق پہ جان دیتے ہیں مرتے نہیں کبھی، غم اس لیے ہے آج بھی تازہ حسین کا، غم اس لیے ہے آج بھی تازہ حسین کا، ہوتا رہے گا خلق میں جب تک غم حسین، ہوتا رہے گا خلق میں جب تک غم حسین، زندہ رہے گا چاہنے والا حسین کا، زندہ رہے گا چاہنے والا حسین کا، غیبت سے جب کہ وارث شبیر آئے گا، غیبت سے جب کہ وارث شبیر آئے گا، ماتم جہاں میں ہوئے گا ہر جاں حسین کا، ماتم جہاں میں ہوئے گا ہر جاں حسین کا، ڈوبے گی کشتی اپنا، ڈوبے گی اپنا کشتی اسلام حشر تک، ڈوبے گی اپنا کشتی اسلام حشر تک، ہاں اس کو مل گیا ہے سہارا حسین کا، ہاں اس کو مل گیا ہے
सहारा हुसैन का। करबो बला के बन में है महफूज आज तक, करबो बला के बन में है महफूज आज तक। अकबर की वो अज़ान वो सजदा हुसैन का, अकबर की वो अज़ान वो सजदा हुसैन का। है जश्न दो जहान में बरपा हुसैन का, बढ़ता है कायनात में सदका हुसैन का। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। हर एक ज़बान पे आज है चर्चा हुसैन का, हर एक ज़बान पे आज है चर्चा हुसैन का। खालक से कोई पूछ ले रुतबा हुसैन का, खालक से कोई पूछ ले रुतबा हुसैन का। क्या सामना करेगा कोई शाह का भला, क्या सामना करेगा कोई शाह का भला। लश्कर उलट के रख दिया बच्चा हुसैन का, लश्कर उलट के रख दिया बच्चा हुसैन का। दुश्मन अज़ा के और तब रुक के ये सही, दुश्मन अज़ा के और तब रुक के ये सही। इसराफ मत कहोगे ये सदका हुसैन का, इसराफ मत करो ये है सदका हुसैन का। टकरा रहे थे कूफे की दीवार से लही, टकरा रहे थे कूफे की दीवार से लही। हिम्मत थी किसमें रोक ले हमला हुसैन का, हिम्मत थी किसमें रोक ले हमला हुसैन का। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस इस जश्न के आखिरी शायर बचे हुए हैं जनाब अलमदार साहब। मैं गुजारिश करूँगा कि अलमदार साहब तशरीफ़ लाएँ, आप बारगाह मौला में अपना नज़राना अक़ीदत पेश करें। इनके फ़ौरन बाद मस्जिद के सहन में केक काटा जाएगा, आप हज़रात उसमें शिरकत फरमाएँ। नारे सलवात। मनाओ के हुसैन आए हैं, जश्न शाबान मनाओ के हुसैन आए हैं, जश्न शाबान मनाओ के हुसैन आए हैं। जिनका अल्लाह के सिवा दुनिया में कोई भी न हो, उन सभी को ये बताओ कि हुसैन आए हैं। जश्न शाबान मनाओ कि हुसैन आए हैं, जश्न शाबान मनाओ कि हुसैन आए हैं। आओ जिब्रील अमी छोड़कर अर्श बरी, आज जन्नत से हंसी हो गई सारी ज़मीं। खुल्द के सारे मोइनों को सुना दो ये खबर, अर्श से फर्श पे आवो के हुसैन आए हैं। जश्न शाबान मनाओ के हुसैन आए हैं, जश्न शाबान मनाओ के हुसैन आए हैं, जश्न शाबान मनाओ के हुसैन आए हैं। खुल गया बाबे करम, खुल गया बाबे करम, रब्बे अकबर की कसम, रब्बे काबा की कसम। सद मिलते हैं कदम, इब्ने ज़हरा की कसम। जरा दरवेश जरा मसीहा को ये पैगाम सुनाओ, जाके फितर को बताओ कि हुसैन आए हैं। जाके फितर को बताओ कि हुसैन आए हैं। जश्न शाबान मनाओ कि हुसैन आए हैं, जश्न शाबान मनाओ कि हुसैन आए हैं, जश्न शाबान मनाओ कि हुसैन आए। मालिक क़द्र
قضا مالک قدر و قضا دین کا عہد کشا وہ نصیری کا خدا وہ نصیری کا خدا وہ نصیری کا خدا وہ نصیری کا خدا آج اروان پہ جاؤ کہ حسین آئے ہیں جشن شعبان مناؤ کہ حسین آئے ہیں جشن شعبان مناؤ کہ حسین آئے ہیں جشن شعبان مناؤ کہ حسین آئے ہیں صلوات پر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد سلطان کربلا تشریف لا رہے ہیں سلطان کربلا تشریف لا رہے ہیں باہم درود کے سب نعرے لگا رہے ہیں باہم درود کے سب نعرے لگا سلطان کربلا تشریف لا رہے ہیں زہرا کے چاند سے اب پر نور ہے زمانہ شبیر سب کو جلوے حق کے دکھا رہے ہیں سلطان کربلا تشریف لا سلطان کربلا تشریف لا امت کا پڑ گیا تھا طوفان میں سفینہ کرنے کو پار بیڑا شبیر آ رہے کرنے کو پار بیڑا شبیر آ رہے سلطان کربلا تشریف لا رہے پیدا ہوا جہان میں سب کو بچانے والا خوش ہو کے مومنی سب یہ غل مچا رہے ہیں سلطان کربلا تشریف لا رہے سلطان کربلا تشریف لا رہے امت کی مغفرت کا ہے یہ بڑا وسیلہ خوش ہو کے مصطفیٰ یہ فرماتے جا رہے ہیں سلطان کربلا تشریف لا رہے ہیں سلطان کربلا تشریف لا رہے جو ہے خدا کے پیارے امت کے ہے سہارے دنیا میں اے حسینی وہ آج آ رہے ہیں سلطان کربلا تشریف لا رہے ہیں باہم درود کے سب نعرے لگا سیکھا گئے شبیر بطور خاص ہم کو جینا سیکھا گئے شبیر ہم کو مرنا سیکھا گئے شبیر ہم کو جینا سیکھا گئے شبیر ہم کو مرنا سیکھا گئے جی کے مرنا سبھی کو آتا ہے مر کے جینا سیکھا گئے شبیر جواب جو جواب
या ज़हरा या जिंदगी भर या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, जिंदगी भर या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, शहीद शाह नूरे ऐन, या हुसैन, या हुसैन, शहीद शाह नूरे ऐन, या हुसैन, या हुसैन, फातिमा के दिल के चैन, या हुसैन, या हुसैन, फातिमा के दिल के चैन, या हुसैन, या हुसैन, फातिमा के दिल के चैन, या हुसैन, या हुसैन, हम जिंदगी भर या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, सलामत इमाम ज़माना पर बुलंदर सलावत। صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد و آل محمد.